حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب۔ فرمایا کہ لوگوں اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو۔ کیسے؟ فرمایا میری ذات پر درود پاک پڑھ کے اور میرے غلام حضرت عمر کا ذکر کر کے۔ سبحان اللہ۔ جس محفل میں نبی پاک علیہ السلام پر درود بھی پڑھا جائے اور حضرت عمر کا ذکر بھی ہو وہ محفل خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں صحابہ تو باقی بھی ہیں، حضرت عمر کا ذکر کیوں؟ میرے نبی نے خود فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنے شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں، فرمایا میرے عمر سے بھاگتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کا خاص الخاص نام ہی اس لیے لیا تاکہ جس محفل میں ہوگا پتہ چلے گا یہ شیطان نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا آپ حضرات؟ درود پاک پڑھنے سے بھی اور حضرت عمر کا ذکر کرنے سے بھی محفل خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کثرت سے درود بھی پڑھا کریں اور حضرت عمر کا ذکر بھی فرمایا کریں۔ یہ حدیث شریف میں نے اس لیے سنائی کہ آج حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور اگر آپ کی بات نہ کی جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کئی لوگوں کو ایک بڑا عجیب ہاضمے کی خرابی کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آج کے دن ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، کہ اہل بیت کا ذکر کم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو رافضیت کی دلالی والی بات آپ کرتے ہیں، ورنہ آج کے دن ہی حضرت عمر کا ذکر کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا عمر بتائے گا حسین کون، سمجھ آئی نا، اور اہل بیت بتائیں گے کہ حضرت عمر کون۔ یہ جو تفریق کرنے والے ہیں نا، یہ سب کی دکان اب بند ہو چکی اور اہل سنت بیدار ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر کا ذکر بھی فرمایا کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھی پڑھا کریں۔ مجھے جو عنوان دیا تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اقدس اور نبی پاک علیہ السلام پیاری پیاری اطہار آپ کی شان اقدس ہمارے ساتھ کی جائے۔ میں سناتا ہوں آپ حضرات کو، لیکن ابتداً کچھ باتیں یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ جو ہم کی ضمیر ہے، علماء نے لکھا کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، اور فرمایا ورضوا عنہ، اور یہ سارے کے سارے اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اب یہاں پر بات بڑی قابل غور ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر نا صرف صحابہ کی بات ہوئی، بظاہر اہل بیت کی نہیں ہوئی۔ یہ لوگوں کی بس بعض لوگوں کی کم علمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب صحابی کی بات آئے تو سمجھو اہل بیت کی نہیں ہوئی، یہ غلط فہمی ہے۔ اصل علمی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ہم صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں یا یہ شان صحابہ کا جلسہ ہے، اہل بیت آٹومیٹک اس لفظ میں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ پہلے صحابی بنے گا تو پھر وہ نبی کی اہل بیت میں آئے گا۔ جتنے بھی نبی کے ساتھ خونی رشتہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ کلمہ نہ پڑھے، صحابی نہ بنے تو وہ اہل بیت میں آ سکتے نہیں۔ تو جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گئے، تو جب یہ کہا کہ سارے صحابہ عظمت والے ہیں تو ان کی شان بیان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود علماء کہتے ہیں چونکہ فتنوں کا دور ہے تو اس واسطے جب لفظ بولا جائے نا تو لوگوں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا۔ نبی پاک کے صحابہ کا لفظ بھی کہو اور ساتھ میں اہل بیت کا لفظ بھی کہو تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت یہ وہ ہیں جن سے میرا رب راضی ہو گیا اور میرے رب نے اعلان کر دیا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، یہ پہلی بات ہے۔ اور یہیں پر ایک بات سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کر دیا کہ میں راضی ہوں تو سادہ بات ہے، اگر 12 بجے سے اوپر ہے آپ کا جی چاہے تو آپ بول سکتے ہیں، زیادہ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ میں 12 بجے بعد تقریر نہیں کرتا، لیکن آج مجھے روزہ کھولنا پڑ رہا ہے، لیکن میں زیادہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ وہ معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دھیان رکھیں گے، اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا تو میں سارے جتنے اللہ کے بندے ہیں ان سے ایک بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا جب اللہ راضی ہے تو اللہ کے بندے تو راضی کیوں نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ۔ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کے بندے کو بھی راضی ہونا پڑے گا، اور اگر کوئی راضی نہیں تو بتا پھر تو اللہ کا بندہ نہیں تو پھر کیا ہے؟
سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے بندے بنو، جب اللہ راضی ہے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی راضی ہونا چاہیے. یہ یاد رکھ لیجیے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات ہو یا اہل بیت کی بات ہو، تو ہم تمام صحابہ کرام کا ذکر خیر سے کرتے ہیں اور تمام اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں. یہ یاد رکھ لیجیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے عظمت والے ہیں. ہاں، ان کے جو درجات ہیں، فضائل ہیں، مراتب ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بحیثیت صحابی وہ ساری امت میں سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں. اور کسی بھی صحابی کا بغض اپنے دل میں رکھنے سے بندہ یہ سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بندہ برباد ہو جائے گا. اور ان کے پھر منہ دیکھا کرے، منہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے صحابہ کے بارے میں. اسی طرح جب حضور کی اہل بیت کی باری آئے تو پھر من پسند کی شخصیات نہیں چلے گی. 2 4 5 10 11 12 14 پر ایک کام نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب حضور کی نسل پاک کو ماننا ہے تو پھر یہ کہنا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. پھر ایسے ماننا ہے. ان میں سے جو مشہور ہیں یا جن کا فضل بہت زیادہ مشہور ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حضور اکرم علیہ السلام کی نسل پاک ہے اس کے ہر چھوٹے بڑے فرق کا ہم مقام و مرتبہ دل میں رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. بات سمجھ آ گئی جناب؟ یہ دوسری بات. اب تیسری بات، صحابہ کرام سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے، اور اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے. یہ یاد رکھ لیجئے. یہ ہم ان کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ محبت کر رہے ہیں کہ یہ صحابی، نہیں، محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حضور کے صحابی ہیں. اس بات کو سمجھیے. ہم اس لیے نہیں کہ یہ اہل بیت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ حضور کی اہل بیت ہے، اس لیے ہم محبت کریں. اس نسبت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کا ذہن کبھی دائیں بائیں نہیں جائے گا. جس کو نسبت ہے پھر اس سے محبت کرو. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی تیسری بات. اب چوتھی بات سمجھیے دوستان گرامی. ہمارے جتنے بھی دین کے معاملات ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو روز روشن کی طرح واضح ہیں، اور ان کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کے بارے میں ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن. ان کے ظاہر پر تو کوئی کلام ہی نہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. ان کا جو باطن تھا اس پر بھی میرے رب نے مہر لگا دی ہوئی ہے. ہم جتنے بیٹھے ہمارا ایک ظاہر ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ظاہر ہے. باطن اندر کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جس کا اندر ٹھیک ہو جائے وہ کمال والی شخصیت ہوتی ہے. اور یہ نبی پاک کے صحابی ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. اے محبوب یہ آپ کے جتنے بھی صحابی ہیں، پھر میں کہوں گا اس میں اہل بیت بھی ہیں، فرمایا ہم نے تقویٰ ان کے دلوں میں فٹ کر کے رکھ دیا. ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے اور ان کا باطن بھی ٹھیک ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. یہ ابتدا میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے. اب آ جائیے، یہ 4 باتیں تھیں. اب آ جائیے ذرا 5ویں بات بھی سمجھ لیجیے دوستان گرامی. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، سنی بندہ ان میں سے کسی کی بے ادبی اور توہین یا ہلکے لفظوں کے ساتھ ذکر نہیں کرتا. اور جو ہلکے لفظوں کے ساتھ ذکر کرے یا توہین کرے ہم اسے نہ سنی سمجھتے ہیں، نہ اسے پیر سمجھتے ہیں، نہ مولوی سمجھتے ہیں، بلکہ 12 بجے کے بعد جملہ بول رہا ہوں آپ کی مرضی پہ چھوڑ کے، جی چاہے بولے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی توجہ ہے میرے لیے یہی کافی ہے. جو بندہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہلکا لفظ بولے ہم اس کو مولوی سمجھنا، نعت خان سمجھنا، پیر سمجھنا یہ تو دور کی بات ہے، ہم بندہ بھی نہیں سمجھتے. ہماری نظر میں وہ بندہ بھی نہیں ہے، بالکل فارغ ہے. یہ 5 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہمیں ابتدائی نظریہ کیا رکھنا ہے. اب آ جائیے ذرا میں حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا. اور اس حدیث پاک کو آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ نے روایت کیا. آپ ایک دن آئے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر آپ نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر.
فرمایا جس نے مجھے پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچانا سن لے، میں حضور کا صحابی ہوں اور میرا نام ابو ذر ہے۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ سارے جتنے خانہ کعبہ میں طواف کرنے والے لوگ تھے مکہ میں، انہوں نے جب سنا تو بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے کہ حضور کے صحابی آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ حضور آپ نے کہ کیوں اتنی بلند آواز سے کہا؟ فرمایا میں تمہیں ایک حضور کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سنائیے کیا حدیث ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق، او کما قال علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اب یہ ہے صحابی اور شان اہل بیت کی بیان کر رہا ہے، اور کعبے میں کھڑے ہو کے مجمع کے سامنے سبحان اللہ، اور کیسے لفظوں میں فرمایا نبی پاک نے فرمایا ہے میری اہل بیت کی مثال آسمان کے، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس محبت کی کشتی میں نہیں بیٹھا وہ غرق اور برباد ہو گیا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر سنیے اور اس بات کو بڑی غور سے سنیے، صرف کشتی میں بیٹھ کر، اگر آپ کا کوئی بندہ نیوی میں ہے تو آپ اسے پوچھ لیں، ورنہ آپ گوگل سرچر بیٹھے گوگل پہ سرچ کریں، سمندر میں چلنے والی کشتی وہ کنارے پر کیسے لگتی ہے؟ وہ کنارے پر اس کا جو روڈ میپ ہوتا ہے نا، وہ آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، وہ آسمان کے ستاروں کے ساتھ تعین کرتی ہے کہ میں نے کس سمت جا کے کنارے پر لگنا ہے، ورنہ وہ تیرتی تو رہے گی لیکن کبھی کنارے نہیں لگے گی۔ اسی بات سے میرے نبی پاک نے فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، سبحان اللہ، میں لوگوں جو میرے صحابہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر کیا مطلب ہے؟ مفتی احمد یار خانی نے لکھا، یہ دو حدیثیں ملاؤ گے تو مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا۔ فرمایا کہ تم دنیا میں رہتے ہو، یہ ایک سمندر ہے، اگر بچنا چاہتے ہو کہ ہم غرق نہ ہوں تو فرمایا اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ کشتی مدینے چلی جائے تو فرمایا پھر صحابہ سے پیار کرو کہ یہ ستارے ہیں جو کشتی کو مدینے تک لے کے جائیں۔ اب یہ دو چیزیں جب ملائیں گے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ ہمارا گزارا ستاروں کے بغیر ہے جو نبی کے صحابی ہیں، اور نہ ہمارا گزارا کشتی کے بغیر ہے جو نبی کی اہل بیت ہے۔ ہمیں نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے اور نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے۔ اب آج سمجھ آگئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو ایک چیز کو لے کر بھاگنے والے وہ ذرا سوچیں، اگر ستارے ہیں تو تمہارے پاس کشتی نہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے پھر کہا، پھر کہہ دوں کہ 12 بجے کے اوپر ٹائم ہو گیا، آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ نے صرف توجہ رکھنی ہے۔ آپ کے پاس ستارے ہیں پر کشتی نہیں ہے، اور جو محبت یا اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں تمہارے پاس کشتی ہے پر ستارے نہیں ہیں۔ میں دھیرے سے بات کہہ رہا ہوں، ایک سنی خوش نصیب ہے جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور ستاروں کو دیکھ رہا ہے، اس کشتی سے بھی نہیں نکلنا اور ستاروں سے بھی آپ کی آنکھیں پیچھے نہیں کرنی، تب آپ کا جو منزل ہے اس پر آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن مفتی احمد یار خانی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، توجہ ہو تو سنا دوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، تو صحابہ کو ستارے کیوں کہا؟ فرمایا ستارے اونچے ہوتے ہیں، صحابہ بھی اونچے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا جو ستارہ ہوتا ہے اس میں چمک اور نور ہوتی ہے۔ توجہ کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جو بھی ستارہ ہے وہ نور والا ہوگا، وہ بے نور نہیں ہوگا۔ فرمایا جو بھی مصطفیٰ کا صحابی ہے وہ بھی نور والا ہے، وہ بے نور نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہے۔ اچھا ستارے کیوں کہا؟ فرمایا ستارے اونچے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسے کتوں کی ایک نسل ہے۔ اچھا یہ بنا کے بات نہیں میں کر رہا، یہ علماء نے لکھا ہے، کتوں کی ایک نسل ہے کہ جب ستارے طلوع ہوتے ہیں نا تو یہ ستاروں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن وہ بھونکتے ہی رہتے ہیں چونکہ کتے جو ہوئے۔ اسی طرح صحابہ پر جو بھونکتے ہیں وہ بندے نہیں، وہ کتے ہیں۔
اب بات سمجھ آئی ہے؟ تو اس واسطے ان کو ستارے کہا ہے کہ ان کے اوپر تعریف کے کلمات بول رہے ہیں، بلکہ تعریف سے بھی بڑھ کر تحسین کے جو کلمات ہیں وہ بول رہے ہیں، نہ کہ ان کے خلاف بھونکنا ہے۔ بھونکنے والا تو کتا ہوگا۔ اور پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں سب ستاروں کی روشنی برابر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ستارے، کئیوں کی زیادہ کئیوں کی تھوڑی۔ فرمایا اسی طرح صحابہ کرام کی آپس میں جو مرتبے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے تو کوئی علی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہیں پر ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہیں عشرہ مبشرہ ہے، جو ہے نا، کہیں بدر والوں کا جھرمٹ ہے، کہیں احد والوں کا جھرمٹ ہے، اور کہیں پر بیعت رضوان والے ہیں۔ یہ ستاروں کے ساتھ جب تشبیہ دی جائے تو اتنے انداز کے ساتھ ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ تھی 2 حدیثیں اور اس کے تحت ضروری سبق تو میں نے عرض کیا۔ اب آئیے تیسری حدیث۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ اہل بیت کے مقام کے بارے میں ہے۔ فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے، اب نقشہ سبھی کھینچتے ہیں بات کرتے ہوئے، پر جو میرے حبیب نے کھینچا، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو اور پھر فصلی فصام، فرمایا نماز پڑھ رہا ہو اور روزہ رکھا ہوا، سمجھیے خانہ کعبے کے اندر ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور ہے کہاں؟ ایک طرف حجر اسود، ایک طرف مقام ابراہیم۔ اب جنہوں نے خانہ کعبہ دیکھا ہے، جہاں خانہ کعبے کا دروازہ آتا ہے نا، بندہ وہاں کھڑا ہو تو یہ حیت بنتی ہے جو بتا رہا، دروازے کے سامنے کھڑا ہو، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، اور حجر اسود، مقام ابراہیم، سامنے کعبہ، ثم لقی اللہ، وفی روایت ثم مات، فرمایا وہاں کھڑے اسے موت آ جائے۔ بتائیے ایسے بندے کو کہاں جانا چاہیے؟ سارے بولیے جنت میں جانا چاہیے نا۔ لیکن یہاں پر غور سے سننا، پھر وہی بات 12 بجے کے اوپر ہے، لیکن آپ کی توجہ مجھے خوش کر رہی ہے کہ آپ توجہ سے سننا بھی بولے، کوئی مسئلہ نہیں، کل توجہ کے ساتھ سننی آپ نے۔ فرمایا کہ یہ بندہ جو کعبے میں ہے، نماز، روزہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، سامنے دروازہ، وہاں مر گیا، فرمایا یہ فتویٰ نہ دینا کہ وجہ نہ کی ہے، حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا دیکھو وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ، کہیں وہ میری اہل بیت کا بغض تو نہیں اپنے دل میں رکھتا، حضور اگر ہو تو فرمایا قَدْ دَخَلَ النَّارِ، یہ بندہ جو کعبے میں کھڑا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، حجر اسود کی برکت ہے، سجدے کی برکت ہے، روزے کی برکت ہے، اگر اس کے دل میں میری آل کا بغض ہوا تو یہ کعبے سے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے بھئی، آپ سمجھ رہا کہ یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، سوچنے کی بات ہے، یہ بندہ جہنم میں جائے گا؟ تو میں نے کہا اگر جنت میں جانا ہے تو پھر جنت کے بادشاہوں سے پنگے تو نہ لے، ان کی محبت اپنے دل میں رکھے گا تو پھر جائے گا، ویسے کیسے چلا جائے گا؟ یہ ہے آل رسول کا پیار۔ لیکن رکو یہاں پر عقیدہ اہل سنت نہ سمجھاؤں تو مجھے مزہ بھی نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے اہل رسول کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اہل بیت جب بولا جاتا ہے لفظ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ ادھر آئے توجہ، اس پر میں کہوں گا تھوڑی توجہ آپ کی اور زیادہ ہو جائے، یعنی اگر 100% ہے تو 112% کر دیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ لوگوں کی من پسند کی شخصیات کا نام نہیں ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی ساری بیویاں آتی ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں آپ کو 12 بجے کے بعد، اگر آپ کو بات پسند آئی ہے تو سبحان اللہ فرما دیجیے۔ اس لیے آپ کو عقیدہ سمجھا رہا، جب لفظ اہل بیت کہا جائے تو سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی ساری بیویاں وہ مراد ہوتی ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا مجھے کہہ دیجیے، بڑی قیمتی باتیں آپ کے لیے، یہ آپ کو پورے محرم میں کہا ہے، جرا بندہ کرے ہم اہل بیت کی شان ہنوا کا اہل بیت ہیں۔ اب یہاں پر ایک نعرہ بھی آپ سنیں گے، یہ بولا جاتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، یہ سنا بولتے ہیں نا، میں کہا پتر نعرہ مینوں وارے ہے، اور جب تشریح افطاری نے کی تھی نا پھر تیرے کو نہیں لگنا، پھر احمد رضا کا نوکر ہی لائے گا۔ اے سن، دلائل کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے
تو سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی بیویاں یہ ہماری مائیں ہیں. قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو میرے حبیب کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے حضور کی بیویاں. دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد، اور ساری اولاد میں سن لیجئے ایک سے بھی ٹلیاں نہیں بولنا تسی. میں اگرچہ اس بات پہ آپ کو تنگ کر رہا ہوں 12 بجے کے بعد، لیکن یہ بات ایسی ہے نبی پاک کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. کتنی حقیقی بیٹیاں؟ ہاتھ ایسے ایسے کر کے جب 5 تک پنجا بنا کے میں کہا چوما کا بھی پہلے بنا پھر تیرے کو پنجا بنواؤں گا. کتنی بیٹیاں ہیں میرے نبی کی؟ 4 حقیقی بیٹیاں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ یاد رکھ لیجئے. اچھا اس پر اگر کوئی پھدکتا ہے اور نچدا ہے ٹپدا ہے وہ دیکھو تسی صرف وہ مسلک پوچھنا بھی تیرا مسلک کی ہے. دیوبندی ہیں، بابی ہیں، شیعہ ہیں، تو کی ہیں اور واخنا تنو گاڑ کٹاں گے نہ رولا پاواں گے. تو اپنا مذہب دس تیرے مذہب دیاں کتاباں چو جو تیرے حسین میں چوک چ ننگا کیتا گا تو پھر کوئی لگا ہوئی نہ ڈور نہ منڈا گل ہی کوئی نہیں. ہم تجھے دکھائیں گے نبی پاک کی 4 بیٹیاں تمہارے سامنے لکھا ہے. تو بدنے کتوں آ گئے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ آپ 12 بجے کے بعد بولے، لیکن مسئلہ یہ ہے نبی پاک کی 4 حقیقی بیٹیاں اور آپ کے 3 بیٹے. ایک روایت میں 2 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، الگ بات ہے. لیکن 4 حقیقی بیٹیوں پر اتفاق ہے اپنے پرائے سب کا. لیکن اب جاہل کو نہ پتا ہو تو ہم کیا کریں؟ ایسے جاہلوں کو سٹیجوں پہ کھڑا کرتے ہو؟ ضرورت ہی نہیں ہے. فتنے کھڑے ہوتے. تو جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں مراد ہوتی ہیں اور وہ بھی ساری، وہ بھی. اور دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ساری بیٹیاں. اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی چاہیے. 4 حقیقی بیٹیاں، وہ بھی بیٹے بھی، یہ بھی اہل بیت میں ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے آتے ہیں جن پر نبی پاک علیہ السلام نے صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا تھا. اور وہ گھرانے کون سے ہیں؟ آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی. یہ وہ گھرانے ہیں جن کے اوپر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے. آپ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اہل بیت کا بغض اگر دل میں ہو تو بندہ جنت میں جا سکتا نہیں. دوبارہ پھر اہل بیت کا بغض ہو تو بندہ جنت میں جا سکتا نہیں. اہل بیت ہیں کون؟ پہلے تو یہ دسنا. نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں، بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں، بیٹے بھی اہل بیت میں ہیں، یہ گھرانے بھی اہل بیت میں ہیں. ہن سنی بن کے بول رہے ہیں جو بیویوں سے بغض رکھے وہ بھی جہنم میں جائے گا. جو نبی کی بیٹیوں سے بغض رکھے وہ بھی جہنم میں جائے گا. جو نبی پاک کے گھرانے سے وہ نفرت رکھے وہ بھی جہنم میں. یہ اصل گل ہے. اب لوگوں نے ایک محدود دائرہ بنا لیا، یہ ہے اہل بیت پوائنٹ اینڈ پارک بس. اب میں گیا کھچ دی کھچ. حضرت سیدہ خاتون جنت کے علاوہ تو کسی کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا بتا یہ کون ہے؟ نبی پاک کی بیٹی. میں نے کہا ان کی والدہ کا نام بتا. کہتے اما خدیجہ الکبریٰ. میں نے کہا اگر حلال دی ٹاکی لگی تو میں نے اس سوال کا جواب دے. تیرا ذہن مانتا ہے کہ بیٹی اہل بیت میں ہو اور ماں نہ ہو؟ 5 کلو کا سیر ہلاؤنا لے ہوں کسرت ہوتی جاتی ہے. دیکھا تقریر بند کر دیا پھر اگلے سال آواں گے 5 کلو کا سیر نہ ہلاؤ ٹکی والی زبان ہلاؤ جڑی مگل کی ہے. میں نے پہلے آپ کو نہیں کہا ان باتوں پہ کہنا ہے، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، یہی تو آپ نے سمجھنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ آ جا بھائی ہوں گل سمجھ رہی ہے. جو بیویوں کا دشمن وہ بھی جہنمی، جو بیٹیوں کا دشمن وہ بھی جہنمی. یہ اہل بیت ہے، اہل بیت کا دشمن جہنمی ہے. اور اگر تو کہے لعنتی ہے، میں نے کہا جو بیویوں کا دشمن وہ بھی لعنتی ہے، وہ بیٹیوں کا دشمن ہے وہ بھی. یہ ہے اصل بات. جو باقی گھرانے کا دشمن وہ بھی لعنتی ہے. بالکل نہ یہ جنتی ہے اور نہ یہ بندے کا پتر ہے، یہ لعنتی ہے یہ شخص.
یہ ہے اصل عقیدہ. اہل بیت کے لیے ایک چھوٹا سا دائرہ لگا لیا, بس یہ اہل بیت ہے. وہ نبی پاک نے کرانے کو بیٹا چھوٹا کیتا ہے. نبی پاک نے تو 11 شادیاں کی دیا سن تے تو صرف ایک کو بیٹھی. 5 کلو کا سر ہلانے سے گزارے گی پیر بھائی کو حدیث سبحان اللہ چاہیے.